بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا عظیم نعمت ہم لوگوں کو ملا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہدایت دی، توفیق دی کہ ہم لوگ آج سے انشاءاللہ قبر کا بیان اس ٹاپک پہ درس شروع کر رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے قبر کے بارے میں جاننا، قبر کی زندگی کے بارے میں جاننا یہ ضروری ہے اور بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ہمارا دل نرم پڑے تاکہ ہم صحیح راستہ اختیار کریں۔ یہ ضروری اس لیے ہے کہ دلوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر سمائے تاکہ ہم صحیح راستہ اختیار کریں۔ یہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ وہی ہماری منزل ہے، اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ ہر زندگی پانے والے کو، جس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس کو موت آئے گی، اور یہ حق ہے۔ اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ حق ہے جس کی تصدیق سبھی لوگ کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ نعوذ باللہ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، وہ بھی موت کو مانتے ہیں۔ اچھے بھی چلے جاتے ہیں، برے بھی چلے جاتے ہیں، صحابہ بھی گئے، نبی بھی گئے، اور جو بھی جن کو بھی زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی وہ سب گئے، اور سب جن کو زندگی دی ہے وہ سب جائیں گے۔ تو جہاں جانا ہے اس کی تیاری ضروری ہے، جہاں جانا ہے اس کی تیاری ضروری ہے۔ ہم دنیا کا سفر کرتے ہیں تو آج دیکھیں کہ ہم کہیں جانے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پہ سردی ہے یا گرمی ہے، وہاں کھانا ہمارے مطابق ملتا ہے یا کسی اور طریقے کا ملتا ہے، حرام ملتا ہے یا حلال ملتا ہے، یعنی اپنے لیے ہر چیز ہمارے اپنی سہولت کے حساب سے وہاں کس چیز کو کیسے پا سکیں گے اور کیسے مل سکے گا، اور وہاں کا کیا نظام ہے، یہ ساری چیز کو پتہ کر کے اور پھر ہم وہاں جاتے ہیں۔ اور ابھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہو گئی ہے کہ آج ہم کہیں جانے سے پہلے ہی اگر وہاں ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر والے نہیں ہے کوئی، تو ہم یہاں جہاں رہتے ہیں اپنے مقام سے وہیں بیٹھے بیٹھے الحمدللہ بکنگ کرتے ہیں، اور وہاں ہوٹل بک کرتے ہیں، اور پھر جاتے ہیں اور پھر آرام سے وہاں رہتے ہیں، اور وہاں جو بھی کام ہے یا جس وجہ سے بھی انسان جب سفر کرتا ہے تو پھر وہاں تو دنیا میں جب ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے۔ تو کیا قبر ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ جب جائیں گے تو دیکھا جائے گا؟ نہیں، جب جائیں گے دیکھا جائے گا دنیا کے لیے تو ہم بول سکتے ہیں، دنیا کے لیے تو ہم سوچ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم جائیں گے اور دیکھا جائے گا، دیکھیں گے گرمی ہے تو گرمی کا انتظام کریں گے، سردی ہے تو سردی کا انتظام کریں گے، اور ہر طرح کا انتظام جو ہے وہ کچھ دیر میں، کچھ دن میں وہ ہم سیٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سہولیت بخشی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن قبر کی زندگی وہاں تو کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، وہاں کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہاں دیکھ کے کریں گے کیا؟ ہم وہاں کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں، بلکہ جو ہوگا اور اس کو بھگتنا ہوگا، اچھے کو اچھا بھگتنا ہے اور برے کو برا بھگتنا ہے۔ تو اس لیے وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ بس یہ کہہ دیں کہ دیکھا جائے گا، تو یہ نہیں چلے گا، بلکہ عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اس کو جانیں، سمجھیں اور اس کی تیاری کریں، اس کی تیاری کریں، جو منزل ہے جہاں جانا ہے اس کی تیاری کریں۔ تو اس قبر میں جانے کا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے موت سے۔ موت جو ہے وہ عظیم حادثہ ہے انسان کی زندگی میں۔ ہر گھر میں جب بھی کوئی فرد کی موت ہوتی ہے تو اس گھر میں جتنے بھی ان سے متاثر ہوتے ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ کبھی درہم برہم ہو جاتی ہے، بہت غم میں لوگ پڑ جاتے ہیں، اور کیونکہ اس انسان سے جڑی ہوئی بہت سارے پلاننگ ہوتا ہے، اس انسان کی جو ذمہ داری تھی، اس کے اوپر جو ذمہ داری تھی، یا اس کے ماتحت کچھ لوگ تھے، وہ ساری چیز جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ
اگر بچہ چھوٹا ہے تو پھر بچے معصوم جو ہیں وہ یتیم ہو جاتے ہیں، بوڑھے والدین اگر ہیں وہ بے سہارا کبھی ہو جاتے ہیں، کبھی تو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، کبھی کسی کا سہارا جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے انسان کے اندر وہ جو بدلاؤ آتا ہے کسی ایک کے جانے سے، تو انسان کے اندر بہت ہی غم ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے مرنے والے کی جدائی کا غم انسان کو پریشان کرتا ہے، توڑتا ہے۔ اور دوسری چیز، مرنے والے نے جو اپنی ذمہ داری یا اپنا کام یا اپنی جو بھی اس کی فکر تھی، تو وہ دنیا کی فکر، یعنی اس کے جانے سے جو بھی خسارہ کسی طرح سے کا بھی جو نقصان اور فرق پڑ رہا ہے اس کا فکر، یعنی دو چیز سے غم ہوتا ہے لوگوں کو۔ ایک تو مرنے والے کی جدائی کا غم ہوتا ہے، اور دوسری چیز مرنے والے کے دنیا کے کاروبار کی فکر ہوتی ہے۔ دنیا کے کاروبار میں صرف تجارت ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیز تھی جو متاثر ہوئی زندگی میں، اس سے ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیز ہے، اور پھر لوگ جو ہیں اس میں اسی کے فکر میں، اسی کے انتظام میں لگ جاتے ہیں کہ اس کے وراثت کا تقسیم کیسے ہوگا، تو آگے کا جو بھی اس کا مرحلہ ہے، اس کے بچوں کا یا اس کے ماں باپ کا، اس کے بھائی بہن کا یا جو بھی ہے، تو وہ امور جو ہیں، وہ کام جو ہے وہ کیسے پورا ہوگا۔ تو انسان جو ہے پھر اس کے انتظام میں لگ جاتا ہے، اور اسی کی جد و جہد جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر دنیا کی فکر جو ہے وہ انسان کو اتنا مصروف کر دیتی ہے۔ یہ ضروری ہے، اس کو بھی چلانا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان اسی عمل میں اس قدر الجھ جاتا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے حد سے تجاوز کر جاتا ہے، کہ دل و دماغ پر اس طرح سے یہ ساری چیز دنیا کی چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ انسان کے جانے کا غم، اور اس کے جانے کے بعد جو انتظام کرنا ہے، اس انتظام میں اصل جو پیغام ہے، اس کی موت کا جو اصل پیغام ہے، وہ ذہن میں آتا ہی نہیں ہے۔ موت اور حیات کے اس ہنگامے میں کسی کو یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی ہے کہ اس دو کام کے علاوہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، حالانکہ ایک انسان کی موت کا اصل پیغام کیا ہوتا ہے؟ اصل پیغام تو یہ ہے کہ آج اس کی باری تھی، کل ہماری باری ہے۔ اللہ اکبر! آج اس کی باری تھی، کل ہماری باری ہے، اور فرشتہ جو ہے وہ پیچھا کر رہا ہے ہر انسان کا، کہ بس اللہ کا حکم آئے گا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آتے ہی وہ پھر اس انسان کی روح جو ہے وہ نکالے گا، اور مہلت ذرا بھی نہیں دیا جائے گا، اور یہ پیچھا کرنے والی جو بات ہے، یہ کیسے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان، کبھی دیکھیے زندگی میں ہر طرح کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھاتے ہیں ہر وقت۔ کبھی تو کوئی انسان صحت مند، اچھا خاصا رات کو سویا، صبح کی صبح اس سے نصیب نہیں ہوتی ہے۔ کوئی انسان جو ہے وہ اچھا بھلا گھر سے نکلا، گھر واپس آنا اس کو نصیب نہ ہوا۔ کبھی ایسا سننے کو آیا کہ کبھی کوئی انسان بازار گیا، کبھی کوئی انسان کہیں شادی میں گیا، لیکن وہ واپس نہ آ سکا۔ کتنی ساری ایسی شادیاں ہیں جو بارات نکلی گھر سے، اور واپس جب آ رہے ہیں تو وہ جنازے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، اور پریکٹیکلی یہ ہو رہا ہے، جس سے غفلت میں انسان ہے، جس کو وہ اصل پیغام کو چھوڑ دیتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، انسان غافل ہے اس وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو سمجھائی ہے، اور وہ یہ کہ فرمایا کہ الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں ہے، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں ہوگا۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھائی تھی کہ دیکھو یہ دنیا جو ہے مسافر ہے، ایک دنیا جو ہے وہ مسافر کی طرح، اور یا پھر راہ چلنے والے کی طرح زندگی گزر کیا کرو۔ اور اسی لیے
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اگر شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اگر صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اس کی تیاری کرو۔ یہ فکر ہوتی تھی کہ اس کی تیاری کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر ویسے ہی ننگے بدن لیٹے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چٹائی کا نشان پڑ گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فرماتے تو ہم آپ کے لیے اچھا سا بستر مہیا کر دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میرا دنیا سے کیا تعلق، میرا دنیا سے اتنا ہی تعلق ہے کہ بس جتنا کہ ایک مسافر کا درخت کے سائے کے نیچے سستانا ہے، بس تھوڑا سا سستا لینا ہے پھر چل دینا ہے اس درخت کو چھوڑ کر کے۔ تو یہی تو زندگی ہے، یہی تو دنیا سے تعلق ہے، بس تو اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ اس دنیا میں انسان، یہ دنیا جو ہے عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور اس مثال سے بہتر اور کیا دوسری مثال ہو سکتی ہے کہ انسان اس کو سمجھ سکے۔ یعنی یہ دنیا جو ہے ایک سرائے ہے، ایک ہوٹل ہے، ایک وقت گزارنے کی جگہ ہے، ایک سفر ہے جس میں مسافر جو ہے کم یا زیادہ گزران کر لے، اور فکر کس چیز کی ہو؟ اپنے منزل تک پہنچنے کی فکر اس کو یہ ہونا چاہیے کہ آخرت میں ہمارا کیا بنے گا۔ ایک انسان، عقل مند انسان کی فکر آخرت میں ہمارا کیا بنے گا، ہم وہاں کس درجے کو پا سکتے ہیں، کس درجے کو پانا ہے، اور اس کے لیے محنت اور مشقت کرنا، اور سفر کو بس ایک سفر کی طرح، اس دنیا کو ایک سفر کی طرح گزار لینا۔ کیونکہ زندگی جیسے جیسے گزر رہی ہے، انسان کس قدر غفلت میں پڑا ہے۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ زندگی جیسے جیسے گزر رہی ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ انسان اپنی خواہشات کو پانے کے لیے، خواہشات کے حصول کے لیے دن رات جو ہے وہ ایک کر دیتا ہے، اور زندگی بہت خوبصورت نظر آنے لگتی ہے۔ اور جو ایک انسان، جو ایک بچہ ہوتا ہے، بچہ پھر تھوڑا بڑا ہو رہا ہے، پھر اس سے جوان ہو رہا ہے، جوان ہو کے اور اس کی عمر بڑھ رہی ہے، اور عمر بڑھ رہی ہے، اور ہم خوش ہو رہے ہیں، جبکہ وقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ موت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ وقت جو ہے آہستہ آہستہ موت کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن انسان جو ہے اس غفلت میں پڑا ہے کہ اسے اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو خبر ہے اور وہ نظر انداز کر کے بیٹھا ہے۔ اپنی خواہشات اور اپنے پلان کا لسٹ جو ہے وہ بڑا کرتا رہتا ہے، اپنے ضرورت کا لسٹ جو ہے وہ بڑا کرتا رہتا ہے کہ اب مجھے یہ چاہیے، اس کے بعد یہ چاہیے، اس کے بعد ہمارا یہ کام ہے، اس کے بعد مجھے یہ کرنا ہے، اس کے بعد مجھے یہ کرنا ہے۔ یعنی یہ اتنا طویل، اتنا لمبا فہرست، یعنی اتنا لمبا لسٹ ہے کہ پوری زندگی اس میں بسر ہو جاتی ہے، پوری زندگی اپنی بسر ہو جاتی ہے، اور زندگی یہ حاصل کرنے کی دوڑ میں صبح اور شام جو ہے وہ انسان گزرتا رہتا ہے۔ 18 گھنٹہ انسان، 12 گھنٹہ انسان، کبھی کبھی 20 گھنٹہ جو ہے اس کو پانے کے لیے لگا دیتا ہے، اور اس میں مشقت کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں جو چیز ہمارے نصیب میں لکھی ہے وہ ملے گا، اس کے لیے ایک حد تک اس کے لیے محنت کرنا ہے، اس کے لیے مشقت کرنا ہے، اور اس میں اپنا وقت لگانا ہے، لیکن اتنا بھی وقت نہیں کہ ہم اس میں ہی مشغول ہو کر کے ہم آخرت کو بھول جائیں، ہم آخرت کو بھول جائیں، اور پھر جو یہ فرد جو گھر میں ایک موت ہوتی ہے، یا پڑوس میں ہوتی ہے، رشتہ دار میں ہوتی ہے، آس پاس ہوتی ہے، وہ جو پیغام لے کے آتا ہے، اس پیغام کو ہم سمجھے ہی نہ، ہمارے پاس فرصت ہی نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے جو پیغام لے کے آیا اس پیغام کو ہم سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی شخص نے فرشتے سے دوستی کر لی، اور اس نے فرشتے سے کہا کہ دیکھو، جب میری باری آئے گی، جب تم میرے پاس آنے لگو گے تو بس سال بھر پہلے مجھے ذرا بتا دینا تاکہ میں اپنی موت کے لیے تیاری کر لوں گا۔ تو فرشتے نے کہا کہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک روز جو ہے وہ اچانک آ گیا اللہ کا فرمان لے کے کہ اب آج تمہاری باری ہے، روح نکالنا ہے۔
تو اچانک سے سامنے دیکھ کر وہ شخص حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ مجھے سال بھر بتا دینا، اور تم نے وعدہ کیا تھا، لیکن تم تو اچانک ہی آ گئے۔ تو فرشتے نے کہا کہ 1 سال کے دوران میں تمہارے پاس کتنی دفعہ آیا، دیکھو فلاں فلاں تمہارے رشتہ دار، تمہارے محبوب، تمہارے دوست، تمہارے جاننے والے، کتنے ہر جگہ تو میں آ رہا تھا، تو تمہارے لیے پیغام تو تھا، تمہارے لیے تو پیغام لے کے آ رہا تھا میں کہ تیاری کر لو، تمہارے پاس آنے ہی والا ہوں، تیاری کر لو، تمہارے پاس آنے والا ہی ہوں۔ تو میرے خیال تھا کہ تم کافی عقل مند انسان ہو، سمجھدار ہو، سمجھ جاؤ گے، لیکن تم تو اتنے احمق اور بے وقوف نکلے کہ سمجھ نہیں سکے، تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم سمجھیں کہ کیا ہم بھی اس احمق میں سے ہیں، بے وقوف میں سے ہیں، یا اس چیز کی عقل رکھتے ہیں کہ جو فرشتہ چاروں طرف پیغام لے کے آ رہا ہے ہمارے لیے، ہم اس پیغام سے باخبر ہیں یا نہیں۔ جب فرشتہ آ کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو انسان 1 سیکنڈ کے لیے فوراً اس کو لگتا ہے کہ یہ 60 سال کی زندگی، یہ 70 سال کی زندگی، یہ 80 سال کی زندگی، یہ 40 سال کی زندگی، یہ بچپن تو کل کی بات تھی، یہ تو جوانی تو ابھی کل کی بات تھی، ابھی تو ہمیں یہ کرنا ہے، ابھی تو ہمارے لیے ہمارا یہ کام باقی ہے، ہمیں تو اتنا کچھ کرنا تھا، یعنی ایک لمبی لسٹ اس کے سامنے ابھی باقی رہتی ہے۔ اور تب انسان جو ہے حسرت سے جو ہے وہ سوچتا ہے کہ کیا کیا اور کیا کرنا تھا، کیا کرنا چاہیے تھا۔ تو بس ہمیں کبھی اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہونے والی موت پر فرشتے کا پیغام سننے کی فرصت جو ہے وہ میسر ہو، ہم یہ اپنے لیے فرصت نکالیں کہ وہ جو پیغام فرشتے لے کر کے آ رہے ہیں ہم اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں اور اس کے مطابق پھر ہمارے اپنی تیاری کریں۔ دنیا کی زندگی کے بعد آنے والے تمام مراحل جو ہیں اتنا زبردست ہے، اتنا کٹھن ہے، اتنا تکلیف دہ ہے، اتنا خطرناک ہے، اتنا مشکل ہے، جس میں ان سارے مرحلے میں پہلا مرحلہ جو ہے وہ موت کا ہے، اور موت کی جو وہ گھڑی ہوگی اور موت کا جو وہ کڑوا گھونٹ ہے جسے ہر جاندار کو پینا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل شیء ہالک الا وجہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ وہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے۔ تو مرنے کے بعد کوئی شخص واپس پلٹتا نہیں ہے، اور ٹھیک مرنے کی کیفیت بتانا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، قرآن اور حدیث میں موت کی جو شدت، اس کی سختی کا جو ذکر آیا ہے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے اس کے سارے مصائب، سارے رنج و غم، ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں اگر اکٹھی کر دی جائیں تو موت کی تکلیف اور شدت ان سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی۔ حق سے مراد کیا ہے؟ حق سے مراد عالم برزخ کے حقائق اور سچائیاں ہیں، یعنی قبر کی جو حقیقت ہے اور اس کی سچائیاں ہیں کہ وہ لے کر کے آگے فرشتے وہاں نظر آ جاتے ہیں، عذاب اور ثواب کا یقین ہو جاتا ہے انسان کو۔ موت کی سختی اور شدت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب جان حلق تک پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ اب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے، اس وقت پنڈلی سے مل جاتی ہے۔ پنڈلی سے مل جاتی ہے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت پے در پے ایک کے بعد ایک تکلیفیں آتی ہیں،
تب جا کر کے کہیں جان نکلتی ہے، تب جا کر کے کہیں روح نکلتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو ہے یہ فرمایا ہے کہ موت کی تکلیف بڑی شدید ہے، موت کی تکلیف بڑی شدید ہے۔ اور دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ لذتوں کو مٹا دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یعنی دنیا کی لذتوں میں جو انسان الجھا پڑا ہے، دنیا کی لذتیں پانے کے لیے اور اس کو مہیا کرنے کے لیے، یا دنیا کی لذتیں مل گئی ہیں تو اس کی مصروفیت میں انسان اس طرح سے غفلت میں پڑا رہتا ہے کہ اس کو ہی یا بتایا جا رہا ہے کہ یہ لذت یعنی یہ دنیا، یہ لذتوں کو مٹا دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب انسان موت کو یاد کرے گا تو پھر اس کی تیاری کرے گا۔ اور حال تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اضطراب اور بے چینی کا یہ عالم تھا کہ پانی کا پیالہ انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور بار بار اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈالتے جالتے اور اپنے چہرے پر ملتے، اپنی چادر کبھی اپنے چہرے مبارک پر ڈالتے کبھی ہٹا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی غشی طاری ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک سے پسینہ پوچھتے اور فرماتے جاتے، سبحان اللہ ان للموت لسکرات، سبحان اللہ، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس موت کی گھڑی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی گھڑی کو دیکھ لیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھا اس کے بعد میں نے کسی کے لیے بھی موت کی سختی کو برا نہیں سمجھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم ہستی کو جب موت کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تو پھر کسی اور کے لیے کیوں برا سمجھا جائے؟ کوئی اور انسان کو پھر کتنی تکلیف ہوگی اور اس کا کیا حال ہوگا اور کیا ہونا چاہیے۔ تو زندگی کے آخری لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی لڑکھڑانے لگی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کے متعلق، موت کی سختی کے متعلق، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ کہتے تھے اپنی زندگی میں اکثر کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو ہوش و حواس میں موت کے وقت رہتے ہیں، یعنی ان کا ہوش و دل دماغ جو ہے وہ صحیح رہتا ہے موت کے وقت، لیکن موت کی حقیقت کو کیوں بیان نہیں کرتے ہیں، کیوں نہیں بتاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب خود موت کے کنارے پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ بات یاد دلائی اور انہیں کہا کہ تب انہوں نے فرمایا، تب حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے بہت ٹھنڈی سانس لی اور پھر فرمایا، کہنے لگے کہ موت کی کیفیت جو ہے بیان کرنے کے لائق نہیں ہے، ناقابل بیان ہے۔ بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے اور میں دونوں کے درمیان پس رہا ہوں، میری گردن پر جیسے کوئی پہاڑ رکھا ہوا ہے، میرے پیٹ میں ایسا ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ کھجور کے کانٹے بھرے ہوئے ہیں، اور ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے میری سانس سوئی کے ناکے سے گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ موت کی شدت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آخرت کی تمام ہولناکی، دنیا اور آخرت دونوں، دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک موت کا وقت ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایسا وقت کسی پر آتا ہے کہ جیسے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے آرا سے کسی کو چیرا جائے، ایک زندہ انسان کو، تو جتنی اذیت ہوتی ہے اس سے زیادہ اذیت موت کے وقت میں ہوتی ہے۔ قینچیوں سے جیسے ایک زندہ انسان کو کاٹا جائے اس سے زیادہ، اس سے سخت عذاب، اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ ہڈیوں کے ابالنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے، یعنی ایک انسان کی ہڈی کو ابالا جائے، ایک زندہ انسان کو ابالا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر مردہ زندہ ہو کر لوگوں کو موت کی سختی سے آگاہ کر دے تو انسان لوگ جو ہیں وہ آرام اور
چین کی نیند جو ہے وہ سونا ختم کر دیں گے، ختم ہو جائے گی، آرام اور چین کی نیند ان کی زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی موت کی الگ الگ کیفیت بیان کی ہے۔ یہ تو ایک جنرل تھا تکلیف کے بارے میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کے موت کی الگ الگ کیفیت بیان فرمائی ہے، جس کا سمری یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو سورج کی طرح روشن چہرے والے فرشتے جنت کے معطر سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں، آ کر مومن آدمی کو سلام دیتے ہیں، اور پھر ملک الموت جو ہے روح قبض کرنے سے پہلے مومن آدمی کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اے پاک روح خوش ہو جا، تیرے لیے اللہ کی رحمتیں اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ خوشخبری سن کر مومن آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی زبردست خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور مومن آدمی کی روح جسم سے اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشک کا منہ کھول دینے سے پانی بہہ نکلتا ہے، یعنی روح آسانی سے نکلتی ہے، اور فرشتے روح قبض کرنے کے بعد اسے خوشبودار سفید ریشمی کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور آسمان کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت مومن آدمی کی روح سے اس قدر تیز مشک کی سی خوشبو آتی ہے جو فرشتے لے کر کے آئے تھے، اور ان کے کفن میں جب لپیٹ کے لے جایا جاتا ہے تو اتنی خوشبودار ہو جاتی ہے کہ وہ خوشبو آسمان کے فرشتے اس خوشبو کو محسوس کر لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی مومن آدمی کی روح پر آ رہی ہے۔ فرشتے آسمان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور وہ فرشتے جو روح لے کر جا رہے ہیں وہ دستک دیتے ہیں تو آسمان اول یعنی پہلے آسمان کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے، تو یہ کون ہے، تو جواب میں ملتا ہے کہ فرشتے ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں اور فلاں ہیں۔ آسمان کے فرشتے اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، اسے خوش آمدید یعنی ویلکم کرتے ہیں، پھر اس پاک روح کو اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بشارت دیتے ہیں۔ فرشتے اسے پھر دوسرے آسمان تک لے جاتے ہیں، اور جب دوسرے آسمان تک فرشتے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر پہلے آسمان کے فرشتے بھی ان کے ساتھ جو ان کے عزت اکرام میں ان کو وہاں تک الوداع کہنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی وہاں تک ان کو سی آف کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں، اسی طرح سے ان کا ویلکم کیا جاتا ہے اور خوشخبری دی جاتی ہے، اور پھر وہ تیسرے آسمان پہ جاتے ہیں، پھر اسی طرح سے فرشتے جو ہیں ان کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کو وہاں تک چھوڑتے ہیں۔ تو اس طرح سے چوتھے پانچویں آسمان پہ پہنچنے کے بعد پھر وہ ساتویں آسمان تک روح جو ہے پہنچ جاتی ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے، اس بندے کا نام علیین میں لکھ دو، یعنی علیین بلند مرتبہ لوگوں کا جو لسٹ ہوتا ہے، فہرست ہوتا ہے، ایک بک ہوتی ہے، تو اس میں وہ ان کا نام لکھ لو۔ اب اس کے بعد وہاں جب نام لکھنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ خبر دیتے ہیں کہ لکھ لو، پھر اس روح کو جسم میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ پھر دوبارہ اس کو اٹھایا جائے اور اس سے سوال جواب ہوگا۔ تو قبر میں آنے والے فرشتوں کو منکر نکیر جن کو کہا جاتا ہے، ان کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ ان کا چہرہ بڑا سیاہ، آنکھیں گہرے رنگ کی، موٹی موٹی چمکدار، دانت گائے کے سینگ کے برابر بڑے بڑے، اور آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوتی ہے، اور اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہوئے آتے ہیں اور اکھڑ لہجے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ پھر جب روح جو ہے وہ جسم تک میں ڈال دیا جاتا ہے اور سوال جواب ہوتا ہے قبر میں، تو پھر پوچھتے ہیں وہی 3 سوال کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ تو اور قبر جو ہے، قبر کی تاریکی، تنہائی اور منکر نکیر کے انتہائی ڈراؤنے چہرے، یعنی قبر کیسا ہوتا ہے؟ قبر جو ہے اکیلا ہے انسان، وہاں اندھیرا ہے اور اکیلا ہے انسان، تاریکی ہے، تنہائی ہے، اور اس پر سے جو یہ منکر نکیر آتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، ان کا جو یہ حلیہ ہے خوفناک، اس کو دیکھنے کے باوجود بھی مومن آدمی کو کسی قسم کا، کسی طرح کا اس کو خوف ڈر
گھبراہٹ کچھ بھی اس کو فیل نہیں ہوتا ہے، اور پورے اطمینان سے منکر نکیر کے سوالاتوں کا جواب دیتا ہے۔ اور بعض اہل ایمان کو سوال و جواب کے وقت سورج غروب نظر آنے لگتا ہے، کہ سورج غروب ان کو دکھتا ہے کہ ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ فرشتے سے کہ رکو، میں پہلے نماز پڑھ لوں اور پھر تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ تو پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، اب نماز نہیں پڑھنا ہے۔ تو یا پھر کہیں آتا ہے، کسی جگہ یہ آتا ہے کہ ان کو خود احساس ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر وہ ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ سوال جواب کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جہنم کی طرف ایک سوراخ کر کے مومن آدمی کو جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہے، اور اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ وہ آگ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ پھر جنت کی طرف ایک سوراخ کھولا جاتا ہے یا دروازہ کھولا جاتا ہے، جس سے مومن آدمی جنت کی نعمتوں کا نظارہ کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور خوشی وہ محسوس کرتا ہے۔ اس وقت مومن کو جنت میں اس کا گھر بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ اس کی قبر جو ہے وہ 70 ہاتھ کہا جاتا ہے، فراغ یعنی کہ کھلی کھلی ہو جاتی ہے، اور اوپر سے اس کو چاندنی سی روشنی اس کو مل جاتی ہے، قبر یعنی روشن ہو جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، جنت کے خوشبودار لباس اسے پہنا دیے جاتے ہیں، اور پھر جنت کا خوشبو اس کو میسر کرایا جاتا ہے، اور آرام دہ نرم نازک بستر اس کو مہیا کرایا جاتا ہے، یعنی وہاں اس کے لیے بستر لگتا ہے، جنت کی کیاری بن جاتی ہے، اور قبر میں مومن آدمی کے پاس خوبصورت چہرے والا خوبصورت لباس پہنے ایک آدمی آتا ہے پھر، اور مومن آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ جب مومن آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ وہ تم کون ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک اعمال ہوں، اور آخرت کی زندگی میں تجھے آرام و انعام کی بشارت دینے آیا ہوں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اور وہ فرماتا ہے، تب پھر مومن آدمی جو ہے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ قیامت جلد قائم ہو جا، اے اللہ قیامت جلدی قائم فرما دے تاکہ میں اپنے اہل ویال سے جلدی مل سکوں۔ اور دوسری بات، کچھ احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب مومن کو اتنی خوشخبری ملتی ہے تو مومن آدمی کہتا ہے کہ میرے گھر والوں کے پاس مجھے جانا ہے، یعنی دنیا والے گھر والوں کے پاس مجھے جانا ہے، اور اپنے نیک انجام سے ان کو خبر دینی ہے کہ دیکھو میرا اتنا اچھا انجام، مجھے اتنا اچھا جزا ملا ہے، تو یہ خبر مجھے جا کر کے اپنے لوگوں میں بتانا ہے۔ کیونکہ انسان جو ہے وہ دنیا میں خوش ہوتا ہے تو اپنے ہی گھر والے، اپنے ہی سب کو بتاتا ہے، تو وہ وہاں جا کر بھی کہ وہ چاہے گا۔ کسی حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ وہ آخرت میں جو پہلے اس کے گھر والے پہنچ چکے ہیں ان سے ملنا پسند کرے گا، ان کے پاس وہ جانا چاہے گا کہ قیامت جلد واقع ہو اور اس سے ملاقات ہو۔ اور کسی حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو بتانے کی خواہش اس کی ہوگی، اور پھر وہ کہے گا کہ مجھے جانے دو، لیکن فرشتے کہیں گے کہ نہیں، فرشتے کہیں گے کہ اب نہیں، اب تم دلہن کی طرح آرام سے سو جاؤ۔ مومن آدمی سو جاتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے اس کے قبر سے پھر اٹھائیں گے۔ تو یہ سفر آخرت کا مرحلہ جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ قبر میں پھر وہ سو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے قیامت میں تو پھر وہ دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ تو یہ کیفیت ایک مومن بندے کے لیے قبر میں ہوتی ہے۔ جب کافر کی موت آتی ہے، اس کے برعکس جب کافر کی موت آتی ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے ٹاٹ کا بورا کفن کے لیے لے کے آتے ہیں، اور آتے ہی اسے اے خبیث روح، اے مغضوب روح کے الفاظ سے اس کو خطاب کرتے ہیں، اور اسے اللہ کے غضب اور جہنم کے عذابوں کی بشارت دیتے ہیں۔ کافر کی روح خوف زدہ ہو جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، اب اس ڈر کی وجہ سے جسم سے نہیں نکلتی ہے اور نکلنا نہیں چاہتی ہے، تو فرشتے اسے اس طرح سے کھینچ کر نکالتے ہیں جس طرح کانٹے دار درخت پہ اگر ایک گیلی چیز ڈال دی جائے اور اس کو جب نکالا جاتا ہے تو کس طرح سے چورا چورا ہو جاتا ہے وہ نکلنے کے وقت، تو اسی طرح سے۔ اور قرآن مجید میں
اللہ سبحانہ نے اس کی کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا ہے کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، یعنی کہ ڈوب کر فرشتے جو ہیں، قسم ہے فرشتوں کی جو ان کے جسم میں ڈوب کر نکالتے ہیں، یعنی جب روح جو ہے وہ پورے خون میں دوڑ لگاتی ہے، بھاگنا چاہتی ہے، بچنا چاہتی ہے، یہاں تک کہ وہ تھک جاتی ہے، روح جو ہے وہ بھاگتے بھاگتے تھک جاتی ہے، یعنی کہ وہ نکلنا نہیں چاہتی، مگر فرشتے اسے ڈوب کر نکالتے ہیں، زبردستی نکالتے ہیں، سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش تم ان ظالموں کی حالت کو دیکھ سکو جب وہ موت کی جانکی میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو جان، لاؤ نکالو جان۔ آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں رسوا کن عذاب دیا جائے گا، تو تم ناحق اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 93 کا ترجمہ بتا رہے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس طرح سے زبردستی جو اس کی روح نکالی جائے گی، روح تو بھاگے گی، کیونکہ کون جانا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں جانا چاہتا ہے ایسی جگہ پہ جہاں اس کو تکلیف ہو۔ اس وقت کافر کی روح سے اس قدر بدبو آئے گی، کیونکہ فرشتے جو آئیں گے ان کے ساتھ جو لباس آئے گا وہ بدبودار ہوگا، ایسی بدبو آئے گی کہ فرشتے جب آسمان کی طرف لے جانے لگیں گے تو اسی طرح سے فرشتوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بدبودار روح آ رہی ہے۔ پھر بھی جب وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے موت کے فرشتے، اور تو وہ کہیں گے کہ کون ہے، تو جب وہ بتائیں گے یہ کہ فلاں اور فلاں ہے، تو آسمان کے فرشتے جواب دیں گے ان خبیث روح کے لیے، یعنی کہ جو کافر مشرک ہوں گے ان کے لیے، کہ خبیث جسم کی خبیث روح کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، یعنی کوئی ویلکم نہیں کیا جائے گا یہاں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور وہیں سے ان کو ذلیل کر کے وہیں سے پھر پٹخا دیا جائے گا، وہیں سے ان کی روح کو پٹخا دیا جائے گا، اور پھر حکم ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کا نام سجین میں لکھ دو، یعنی قیدیوں کی جو لسٹ ہوگی، جو بک ہے، جو فہرست ہے، اس میں کہا جائے گا کہ چلو اس میں ان کا نام جو ہے وہ لکھ دو۔ اس کے بعد ان کی روح سوال جواب کے لیے پھر جسم میں ڈال دی جائے گی۔ اب اسی طرح سے قبر میں منکر نکیر جب آئیں گے کافر کے بعد سوال جواب کے لیے، تو وہ تو سخت خوفناک تو ان کی جسامت اور ان کا جو حلیہ تھا ہی، رہے گا ہی، لیکن وہ کافر کو بہت گھبراہٹ ہوگا، اس سے بہت گھبرائے گا، بہت ڈرے گا۔ اور جب ان سے پوچھیں گے منکر نکیر کہ من ربک، من نبیک، من دینک، تو کافر جواب دے گا، وہ کیا کہے گا؟ ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہائے مجھے افسوس، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا۔ اگر منافق ہوگا تو وہ جواب دے گا کہ میں نے کچھ لوگوں کو کہتے سنا تھا، وہی میں بھی کہتا تھا۔ یعنی جو کافر ہوگا وہ تو کہہ دے گا کہ مجھے نہیں پتا، اور جو منافق ہوں گے وہ کہیں گے کہ میں جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا وہی میں بھی کہتا تھا۔ تو کافر یا منافق کے اس جواب کے بعد جنت کی طرف دروازہ کھول کر اسے جنت کے نعمتوں کا ایک جھلک دکھایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ دیکھو اس سے تم اپنے کفر اور نفاق کی وجہ سے محروم رہ گئے۔ اب جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور پھر اسے جہنم کا آگ دکھایا جائے گا، اور ساتھ ہی اسے جہنم کی ایک قیاگاہ جہاں وہ رہے گا اسے وہ بھی دکھایا جائے گا، اور تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو۔ اندھے اور بہرے فرشتے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اسے لوہے کے گرزوں سے مارتے ہیں، اسے لوہے کے گرزوں سے وہ جو اندھے اور بہرے فرشتے اسے مارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گرز جو ہے اس قدر وزنی ہوگا کہ اگر پہاڑ پہ مارا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اس سے اس کافر اور مشرک کو مارا جائے گا۔ اس کے ساتھ کافر
جو ہے اس کے پاس پھر اژدہا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو اس کو قیامت تک ڈسے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کا جو یہ اژدہا ہے اس قدر زہریلا ہے کہ ایک دفعہ پھونک مار دے دنیا پر تو دنیا میں جو ہے وہ سبزہ اور گھاس پھوس جو یہ سب جو کچھ بھی نہ پھل سکے، تو وہ نہ زمین پر اگ سکے۔ تو ان عذابوں کے ساتھ عذاب، ایک اور عذاب قابر کو یہ دیا جائے گا، یہ وہ ہے کہ قبر کی جو دیواریں ہوں گی جو قبر میں ڈالا جائے گا تو وہ جو ہے اب جکڑتی جائے گی دونوں طرف سے، بار بار اس کی پسلی جو ہے ایک دوسرے کی طرف دھسے گی، اور پھر یہ عذاب جو ہے اس طرح کا اس کو قیامت تک، اور سانپ اور بچھو اور بہت ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے قیامت تک اس کو ملتا رہے گا، یعنی کہ کافر اور مشرک کو جو عذاب ملنا شروع ہوگا تو وہ عذاب مسلسل پھر چلتا رہے گا۔ تو قبر میں کافر کے پاس ایک انتہائی پھر اسی طرح سے بدصورت شکل میں ایک انسان آئے گا، تو پھر وہ پوچھے گا کہ کون ہو، تو وہ کہے گا کہ ہم تمہارے برے اعمال ہیں جو تم دنیا میں خبر کرتے تھے، اب تم کو یہ بتانے آئے ہیں کہ تمہارے اعمال کی وجہ، اسی وجہ سے تمہارا یہ حال ہے، اب قیامت تک تم یہیں رہو۔ اور یہ پھر اس عذاب میں گرفتار انسان اسی طرح سے مسلسل عذاب اس کو ہوتا رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہر مسلمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب سوال جواب کے بعد مومن آدمی کی روح کو علیین میں ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ کفر پر جو ہوں گے، جو کافر ہوں گے اور منافق ہوں گے اور مشرک ہوں گے، ان کی روح کو سجین میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ علیین کتاب کا بھی نام ہے، جو بک ہوگی اور نیک لوگوں کا جو فہرست بنے گا، اور جس میں ایمان والے جو رہیں گے درج کیے جائیں گے، لکھے جائیں گے، اور ان کی روح کو رکھنے کے لیے، ان کی روح جہاں رہے گی قیامت تک قیام کرے گی، اسی طرح ان کی ایک علیین ایک جگہ بھی ہوگی جہاں ان کو رکھی جائے گی، یعنی کہ علیین ایک بک بھی ہے، ایک کتاب بھی ہے، ایک فہرست بنانے کا ایک ہے، اور دوسرا کیا ہے جس میں لکھا جاتا ہے، اور دوسری ایک جگہ ہے جہاں ان کی روح کو رکھی جائے گی، یہ سارا مرحلہ قبر کا ہونے کے بعد۔ پھر اسی طرح سے سجین بھی ایک کتاب بھی ہے اور ایک جگہ ہے جہاں برے لوگوں کو، وہاں مشرکین کو، کافر کو اور منافق کو، ان لوگوں کو اس میں رکھا جائے گا، اور قیامت تک ان کو اس میں قید کر کے رکھا جائے گا۔ یہ ہے قبر کی وہ کٹھن گھاٹی جس کے بارے میں اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے قبر سے زیادہ سختی اور گھبراہٹ والی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی۔ ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ اسی قبر کے فتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا تھا کہ اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کرنے کی تلقین کی تھی، یعنی اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے، قبروں کے فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے تھی۔ صحابہ کرام کا تو یہ عالم ہوتا، اس قدر خوف زدہ ہوتے تھے کہ جہاں قبر کی بات ہوتی تھی کہ روتے روتے اتنا رونے لگتے تھے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ قبر کی یاد آنے پر اس قدر روتے، یا قبر کی بات آتی، یاد آتی، ذکر ہوتی تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک جو ہے ان کی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ اور فرماتے جب ان سے لوگ پوچھتے کہ آپ کے سامنے آخرت کی جب بات آتی ہے تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں، جبکہ قبر کی بات آتی ہے تو اس قدر پریشان ہوتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جب سب سے پہلی منزل، تو جس نے اس سے نجات پا لی اس کے لیے اگلی منزل بھی آسان ہوگی، اور جسے اس منزل میں نجات نہ ملی اس کے لیے اگلی منازل بھی اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ ترمذی شریف کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبر اور آخرت کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ چہرہ پر سیاہ لکیریں پڑ جاتی۔ اسی طرح سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے موت اور برزخ کے بارے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا تو ایک دم بے تحاشا اور بہت ہی اس سے رونے لگے اور کہنے لگے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے، تو لوگوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا دنیا چھوڑنے کی وجہ سے رو رہے ہو؟ فرمانے لگے نہیں، بلکہ طویل سفر اور قلیل زاد راہ کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میں نے ایسے ٹیلے پر شام کی ہے جس سے آگے جنت ہے یا تو جہنم، اور مجھے نہیں معلوم کہ میری منزل کون سی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی ہوئی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، اور وہ اس طرح سے خوف زدہ ہیں اور اس طرح سے فکر مند ہیں۔ اور اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جب موت اور قبر کا خوف جو ہے ان کے اوپر اس طرح سے طاری ہوتا کہ وہ بھی بولتے ہیں کہ یا اللہ کیا حال ہوگا میرا، یا اللہ کیا حال ہوگا، میرے پاس ایک بھی نیک عمل نہیں۔ اللہ اکبر، ان لوگوں کا یہ حال ہے تو آج ہم اتنے غافل انسان، غافل زندگی گزارنے والے، خوف کا کوئی اثر نہیں ہے۔ زندگی کی رنگین، زندگی کے دل فریب، زندگی کی مشغولیت، اور زندگی میں اس قدر انسان کھو چکا ہے کہ انسان یہ بھول چکا ہے کہ اس کو قبر میں جانا ہے۔ اس کو یہ خیال بھی نہیں آتا، اس کو یہ خیال بھی نہیں آتا، اور اس کا وہ تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے بارے میں غور و فکر بھی نہیں کرتا، اور تو پھر وہ اس کے لیے کیسے تیاری کرے گا، جبکہ اس کی تیاری جو ہے بے حد ضروری ہے، اس کی تیاری بے حد ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آج انسانوں کا یہی حال ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پہ رحم فرما دے، اور موت سے پہلے پہلے ہمیں قبر کی کٹھن گھاٹی سے کچھ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اس کے آگے کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔